السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ موت کے بارے میں میں تذکرہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے جس کو ہر ایک کو مزہ چکھنا ہے، اور اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جاتا تو فرعون کو کبھی نہ موت آتی، اگر وزارت کے ذریعے ٹالا جاتا تو حامان کو کبھی موت نہ آتی۔ کسی بھی ذریعے سے ٹالا نہیں جا سکتا، اور جب موت کا مقررہ وقت آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے، اور وہ آ کر ہی رہے گی۔ تو موت ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تو موت سے پہلے ہمیں چاہیے کہ موت کی تیاری کر لے۔ ہر چیز کی تیاری کی جاتی ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی تیاری ہم پہلے سے کر کے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارا اصل گھر ہے آخرت کی زندگی، اور وہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، تو اس کی تیاری موت کی تیاری ہمیں موت سے پہلے کرنا چاہیے۔ اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کون سا ہمارا آخری دن ہوگا اور کب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو اگر ہم نے اعمال نہیں کیے اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کیے، تو اگر موت آ گئی خدا نخواستہ تو ہمارے پاس پچھتانے کے سوا کچھ بھی نہیں رہے گا، اور اس وقت کا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ موت کی مثال ایسی ہے، دنیا اور دنیا کی زندگی کی مثال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جیسے ایک باغ ہے، ایک بادشاہ ہے اور اس کا بہت بڑا باغ ہے، اور اس کے مختلف حصے ہیں، اس باغ کے مختلف حصے ہیں، اور وہ بادشاہ اس شخص سے کہتا ہے کہ تم اس باغ میں داخل ہو، ٹوکری دے کر بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس باغ کے اندر داخل ہو جاؤ اس ٹوکری کو لے کر، اور اس کے کئی حصے ہیں اس باغ کے، اور اس میں سے جو سب سے بہترین پھل ہو وہ توڑ کر میرے پاس حاضر کرو، اور اس کے بدلے میں تمہیں بہت سارے انعامات سے نوازوں گا۔ تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور وہ سوچتا ہے یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، تو میں آرام سے بہت آسانی سے کر سکتا ہوں۔ لیکن جب وہ باغ میں ٹوکری کو لے کر پہنچتا ہے، پہلے حصے میں جب وہ جاتا ہے تو وہاں اسے پھل نظر آتے ہیں، اور وہ سوچتا ہے کہ میں سب سے بہترین پھل بادشاہ کے سامنے حاضر کروں گا، اور اس سے اگلے درجے میں توڑ لوں گا۔ پھر وہ دوسرے درجے میں توڑنے کے لیے جاتا ہے، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ نہیں، میں اس سے اگلے درجے میں جا کر اس سے بہترین پھل توڑوں گا تاکہ بادشاہ کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو۔ پھر تیسرے درجے پہ جاتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ میں یہاں توڑ ہی لیتا ہوں، پھر وہ سوچتا ہے نہیں میں چوتھے حصے توڑوں گا۔ اسی طریقے سے وہ مختلف حصے میں جاتا ہے، اور وہ آخر کے حصے میں پہنچتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں یہاں پر توڑ ہی لیتا ہوں، لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ نہیں، میں آگے جا کر توڑوں گا کہ شاید اس سے بہتر پھل مجھے نظر آ جائے۔ لیکن جب وہ آگے جاتا ہے تو اس کے کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا ہے، تو اسے بہت پچھتانا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کاش میں اس درجے سے پھل توڑ لیتا، کیونکہ سوائے پچھتاوے کے اس کے پاس کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی نا۔ تو اسی طریقے سے انسان کی زندگی ہے، انسان کی زندگی کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ وہ بادشاہ سے مراد وہ ہے اللہ رب العزت ہے، اور ٹوکری جو ہوتا ہے اس کے نام اعمال ہے، تو اسی طریقے سے انسان کی زندگی کی مثال دی گئی ہے کہ روزانہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جتنی چاہو نیکیاں کما لو، کیونکہ ایک ایک وقت تمہارے لیے بہت قیمتی ہے، اور کب تمہاری روح قبض کر لی جائے گی تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو لیکن ہم غافل ہیں، ہم غفلت میں پڑے رہتے ہیں، ہمیں سستی لگتا ہے، ہمیں کوئی اعمال کرنے کا دل نہیں چاہتا، ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں کوئی چیز میں دل نہیں لگتا۔ اور جب ہمارا مقررہ وقت آ جائے گا، جب ہم بیماری، مرض موت یا کسی بیماری میں، آفات میں مبتلا ہو جائیں گے، تب ہمیں صحت کی قیمت نظر آئے گی، اور ہم سوچیں گے کاش ہم وقت سے پہلے موت کی تیاری کر لیتے ہیں، اور اس لیے اس وقت کا پچھتانا کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لیں، کیونکہ موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو کسی کو مہلت نہیں دی جاتی، نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اتنے بڑے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی تھی۔ ان کو سلیمان علیہ السلام ان کو پرندوں کی بولیاں سمجھ جایا کرتے تھے، اور بہت ساری چیزیں انہیں اللہ تعالیٰ نے، جنات ان کے قابو، حیوان ان کے جنات حیوانات ان کے مسخر کر دیا تھا، ان کی بہت یعنی کہ ہر چیز کی بولی سمجھ جایا کرتے تھے نا وہ، پرندوں کی بولی اور چرند پرند ہر چیز کی ان کو شاہی عطا فرمائی تھی، اتنی بڑی حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے ان کو مال و دولت سے بھی بہت نوازا تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام جو ہے بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے، تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی تعمیر کرانے کے لیے، جب بیت المقدس کی تعمیر کراتے کراتے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، جنات جو ہے تعمیر کا کام کر رہے تھے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ جنات جو ہے بنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان کو کھڑا رکھا۔ جب ان کا عصا جو ہے ٹوٹ کر گر گیا، تب پتہ چلا جناتوں کو کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اتنی بڑے نبی ہیں، ان کو جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی آگے ہوتا ہے نہ ایک گھڑی پیچھے۔ تو ہم انسان، ہم گاجر مولی کی طرح انسان ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لیں، اور اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔